بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وفی الحدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی الصوم لی وانا اجزی بہ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی او کما قال۔ میرے محترم معزز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، حدیث شریف میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اندر ہر عمل کا ثواب 700 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے البتہ روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کا بدلہ دوں گا۔ اب ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، پھر خاص روزے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کا بدلہ دوں گا، جبکہ ساری ہی عبادتوں پر اللہ تعالیٰ بدلہ، اجر، ثواب عطا فرمائیں گے۔ علماء نے اس کی الگ الگ توجیح کی ہے۔ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ روزہ اس لیے خاص کیا گیا کہ روزے میں ریاکاری بالکل نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا میں جتنی بھی عبادتیں ہیں، ساری عبادتوں کی کوئی نہ کوئی حیت ہے۔ اب ہمارے سامنے ایک شخص ایسا ہے جو بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا ہے نماز پڑھ رہا۔ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی آپ پوچھیں گے تو وہ بتا دے گا کہ یہ نماز میں ہے، یہ نماز میں نہیں ہے۔ ایک آدمی حج میں چل رہا ہے اور دوسرا حج کا احرام باندھے ہوئے نہیں ہے، آپ تمیز کر سکتے ہیں کہ یہ حج میں ہے، یہ حج میں نہیں ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اور دوسرا ایسے ہی بیٹھا ہے، تو یہ عبادت میں ہے اور وہ نہیں ہے، یہ فرق ہر ایک بچہ کر سکتا ہے۔ مگر دو شخصوں کو سامنے بٹھا دو، ایک روزے دار ہے اور ایک روزے دار نہیں ہے، میں اور آپ تمیز نہیں کر سکتے کہ کون روزے دار ہے اور کون روزے دار نہیں۔ یہ ایسا عمل ہے جس کو صرف اللہ جانتا۔ اس وجہ سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے بارے میں اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں بدلہ دے کر رہوں گا اس کا۔ بہت اچھی توجیہ شمار کی گئی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنے لیے بتایا، اس کا ریزن خود اللہ آگے بیان فرما رہا ہے۔ چنانچہ اگلا ٹکڑا ہے، روایت ہی میں ہے، یہ بندہ اپنی شہوت کو اور اپنے کھانے پینے کو میری وجہ سے چھوڑتا۔ جب میری وجہ سے اس نے چھوڑا تو میں اس کو بدلہ دے کر رہوں گا۔ علماء نے اس ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد آیا ہے، جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اس میں ایک پورا چیپٹر کھول دیا، پورا باب کھول دیا۔ جون سے کام کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے گی، وہ کام دنیا میں بلند ہو جائے گا۔ انسان کھانا پینا چھوڑتا ہے اور وجہ سے بھی بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کل آپریشن ہونا ہے آپ کا، تو آپ کو 10 گھنٹہ بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا۔ آدمی رہتا ہے، یہ بھی بھوکا رہنے والا ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے۔ ایک آدمی کسی کو منانے کے لیے کہ بیوی ناراض ہو گئی ہے، میں نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا، 10 گھنٹہ بھوکا پیاسا رہا، یہ بھی بھوکا پیاسا ہے، لیکن نسبت دوسری۔ اور یہ روزے دار اللہ کے خاطر صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے، اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو گئی تو یہ چیز بلند ہو گئی، اب اس کا سٹیٹس اپ ہو گیا، ساری چیزیں اپنی جگہ رہی اور یہ بلند ہو گیا۔ جون سی بھی چیز دنیا میں دیکھ لیجیے، اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو گئی تو بس اس کا مقام عالی ہو گیا۔ دنیا میں کتنے گھر ہیں، کوئی زید کی طرف منسوب ہے، کوئی عمر کی طرف منسوب ہے، ارے بادشاہوں کی طرف نسبت کی گئی ہے اس کی، فلاں کنگ کا پیلیس اور فلاں کنگ کا پیلیس، اور دنیا میں ایک بیت اللہ ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی، اللہ کا گھر۔
اتنی بڑی نسبت ہو گئی کہ اسی گھر کی وجہ سے ساری دنیا قائم ہے۔ جعلنا الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، انسانیت کا قیام جو ہے وہ کعبہ کا رہین منت، کعبہ کی وجہ سے ساری دنیا۔ اتنا بڑا گھر چونکہ اللہ کی طرف منسوب ہو گیا، حالانکہ ایک حجرہ ہے، ہمارے گھر میں کتنے رومز ہوتے ہیں، لیکن ایک حجرہ اللہ کی طرف منسوب ہو گیا، اس کی نسبت بلند ہو گئی۔ آج ہم نے قرات سنی حضرت صالح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، ان سے ان کی قوم نے کہا کہ صالح ہم ایمان لے آئیں گے اگر پہاڑ میں سے تم اونٹنی نکال دو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ حضرت صالح کو عطا فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے، ساری قوم، آڈینس کھڑا تھا ان کے سامنے، پہاڑی میں سے ایک اونٹنی نکال دی۔ اونٹنی تو اونٹنی جنتی ہے، لیکن پہاڑ میں سے اونٹنی جنی۔ یہاں آ کر ٹیکنالوجی عاجز ہو جاتی، مٹیریل سے تو دنیا بناتی ہے، لیکن بغیر مٹیریل کے آپ پیدا کر کے دکھا دو۔ یہ اللہ کا کام ہے، جہاں لوگ بے بس ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر شروع ہوتے ہیں۔ یہ جو اونٹنی نکلی یہ اللہ کی طرف نسبت ہو گئی۔ اب قرآن کریم بھی اس کو کہتا ہے ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ کی اونٹنی۔ دنیا میں کتنی ہی اونٹنیوں کے پاؤں کاٹے جاتے ہیں، کونچے کاٹی جاتی ہے، دو آدمیوں میں دشمناوٹ ہو گئی، عرب کے اندر ابھی بھی اونٹ بہت ہیں، دو آدمی میں دشمناوٹ ہو گئی، ایک نے دوسرے کی اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، لیکن کوئی تہلکہ نہیں مچ جاتا۔ دشمنوں نے یہاں اللہ کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے، پوری قوم کو تہس نہس کر دیا گیا، چونکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی، اس کا مقام بہت بلند ہو گیا۔ جون سا بھی کام اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو جائے تو اس کا سٹیٹس اپ ہو جاتا ہے۔ یہی حال اللہ کے شعار کا ہے۔ اللہ کے بہت سارے شعار ہیں، علامتیں ہیں، پہچان ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی خصوصی۔ ایک ٹوپی کو لے لیجئے، علامہ شامی نے لکھا ہے ٹوپی اسلام کا شعار ہے، اگر کوئی آدمی ٹوپی سے ٹھٹھا کرے، مذاق کرے تو آن دا اسپاٹ کافر ہو جائے گا۔ علامہ شامی نے یہ بات لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شعار ہونے کی حیثیت سے اس کا مقام بہت بلند ہو گیا۔ ہم میں سے بہت سے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں، ہو جاتی ہے نماز، لیکن یہاں ڈرنے کی چیز یہ ہے کہ جو ٹوپی پہن کر نماز پڑھتے ہیں ان کی ٹوپی کے تعلق سے ہمارے ذہن میں ٹھٹھا یا ہلکا پن نہیں آنا چاہیے کہ کیا نماز پڑھتے ہیں۔ یہ دن بہت برا ہوگا، انسان کے ایمان سے باہر نکل جانے کا ہوگا۔ نماز جائز ہے ٹوپی کے ساتھ بھی، بغیر ٹوپی کے بھی، لیکن اللہ نہ کرے کبھی ہمارے دل میں آ گیا کہ کیا چیز پہن کے نماز پڑھتا ہے، تو پھر اس دن ہمارے ایمان کے لالے پڑ سکتے ہیں۔ بہرحال جو بھی چیز اللہ کی طرف نسبت ہو گئی، اس کی، ہمارے کاموں کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی، وہ کام بلند ہو گیا۔ یہی وہ بات ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، اور وہ توحید کا نشان سمجھی گئی ہے۔ یہ آیتیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی توحید مشہور ہے، اس کو ایگزامپل میں پیش کیا جاتا ہے۔ آج ہی آیتوں کے اندر آپ نے سنا، یہ جتنے بھی بت تھے جن کو لوگ پوجتے تھے، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضرت ابراہیم نے فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ سارے میرے دشمن ہیں، صرف ایک میرا دوست ہے، تمام جہانوں کا پروردگار۔ کون سا؟ الذی خلقنی فہو یہدین، سارے کاموں کی نسبت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کر لی کہ میری پیدائش اسی نے کی، مجھ کو راستہ وہی دکھلائے گا۔ الذی هو یطعمنی ویسقین، ہم نے ابھی افطار کیا، اگر کسی بچے کو پوچھیں گے کہ کہاں سے آیا تو وہ کہے گا کہ میرے ابو نے جاب کیا اور اس کے نتیجے میں پیسہ آیا اور اس سے یہ کھانا آیا۔ یہ اس کی نادانی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں یہ کھانا اور یہ پینا میرے رب نے مجھ کو دیا۔ یہی وہ نسبت ہے کہ جس میں انسان اگر مضبوط ہو جاوے تو اس کی پوری زندگی بلند ہو جایا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ حکم دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ محمد اعلان کرو، کہو لوگوں کے درمیان میں کہ میری جتنی عبادتیں وہ سب کی سب، اور میری نماز، بلکہ میری پوری زندگی اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، کوئی شریک نہیں اس کا۔ مجھے اسی کا حکم، اور میں سب سے پہلے اس حکم کو ماننے والا۔ یہ ہے توحید، اور باقاعدہ سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اعلان کروایا گیا۔ یہی تو وہ بات تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے ہر حرکت و سکون کو، بولنے اور خاموش رہنے کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے ایگزامپل۔ آپ نے یہاں قدم رکھا، آپ بھی وہاں قدم رکھو گے، نجات پا جاؤ گے۔ آپ رکے، تم رکو گے تو نجات پا جاؤ گے۔ عبادتیں تو ہے ہی ہیں، آپ کی زندگی کی چلت پھرت، آپ کی وضاقتہ، آپ کا رہن سہن، یہ سب بھی چونکہ اللہ کی طرف منسوب ہو گیا، اس لیے اس کی نسبت بہت بلند ہو گئی۔ یہ آئیڈیل بن گیا آپ پوری امت کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا تھا۔ یہی تو چیز تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احتسب نومتی کما احتسب قومتی۔ میں اپنی نوم میں، اپنی نیند میں اللہ سے ایسے ہی اجر کی امید رکھتا ہوں جیسے میری نماز میں اجر کی امید رکھتا ہوں۔ ارے نماز تو عبادت ہے، اس میں تو اجر ملے گا، نیند پر اجر؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بھی اللہ کی طرف منسوب۔ بزرگان دین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان اپنی روٹین کے کام کرے، کھانا پینا ہے، سونا ہے، اگر ایک انسان سوتا ہے اس نیت سے کہ اس سے مجھ کو چستی حاصل ہوگی، قوت حاصل ہوگی، اور کل میں عبادت کر سکوں گا، اور اللہ نے میرے گھر والوں کے لیے کمانا مجھ پر فرض کیا ہے، اس کے لیے میں جا سکوں گا، علماء فرماتے ہیں کہ اس کا سونا عبادت۔ ایک آدمی کھا رہا ہے، روٹین کا کام ہے، اگر کوئی بلا نیت کے کرے تو اس پر اجر نہیں ملے گا، نہ ہی گناہ ہوگا، لیکن کھانے کے موقع سے اگر کسی نے یہ نیت کر لی کہ میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس سے میری کمر سیدھی رہ سکے اور میں میرے رب کے سامنے عبادت کر سکوں، تو اس کا یہ کھانا عبادت بن جاوے گا۔ لوگوں نے فرمایا عادت اور عبادت میں صرف اسی کا فرق ہے کہ آپ نسبت کس کی طرف کرتے ہیں۔ پیٹ بھرنے کی نیت کرتے ہیں تو یہ عادتاً کھانا ہوا، اور اگر اللہ کے لیے نیت کرتے ہیں تو یہی چیز جو ہے بن جاتی ہے عبادت۔ بزرگوں کی 24 گھنٹوں کی ایک گھڑی بھی اپنے لیے ہوتی ہی نہیں، وہ اللہ کے لیے ہے، اس لیے ان کا چلنا پھرنا بھی عبادت، سونا کھانا بھی عبادت، جیسے نماز روزہ عبادت ہوا کرتی ہے۔ یہ نسبت ہے جو ہم کو سکھائی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے لیے کھانا پینا چھوڑ رہے ہو نا، تو میں بدلہ دے کر رہوں گا۔ تو سارے کام جب اللہ کے لیے ہوں گے تو اللہ بدلہ کیوں نہیں دے گا اس میں؟ بس ایک معمولی نیت کی سوئی کو گھمانے کی ضرورت ہے۔ سب سے آسان کام ہے لیکن سب سے زیادہ مشکل ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ نیت کرتے ہیں؟ ہم کو کوئی عمل کرنا ہے تو ہاتھ اٹھانا پڑے گا، آنکھ اٹھانی پڑے گی، زبان اٹھانا پڑے گا، پاؤں اٹھانے پڑیں گے۔ سب سے کم انرجی جس میں خرچ ہوتی ہے وہ نیت میں، بس نیت کی سوئی پھیر دو، لیکن اجر اسی پر سب سے زیادہ۔ چنانچہ روایتوں میں ملتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، ان مسلمان کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بڑھ کر ہے۔ سارے کاموں کی نسبت ہم اللہ کی طرف کریں، نہ ہمارے لیے، نہ زید عمر بکر کے لیے، کسی کے لیے نہیں۔ میں کیوں کسی کے لیے جیوں؟ میں اپنے رب کے لیے، اللہ کے لیے جیوں۔ یہ ڈھنگ اگر آ جائے تو انسان اپنے رب کا وفادار بن جائے، اور ہمیں یہ حاصل کرنا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ وہ زندگی کیا زندگی ہے جو اوروں کے لیے جی جائے؟ ہمارے پروردگار کے لیے، ہمارے پیدا کرنے والے کے لیے زندگی کے جو لمحات گزرے وہ لمحات ہیں، وہ گھڑیاں ہیں، وہ منٹس ہیں۔ اس لیے ہم کو اپنی زندگی میں یہ چیز پیدا کرنی پڑے گی، اور کسی اور چیز کی طرف نسبت
ہم لوگ تو کرتے ہیں سبب کے درجے میں، بزرگوں کے یہاں تو یہ بھی جرم سمجھا جاتا ہے، چیز کی طرف بھی نسبت نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کا جتنا نزدیک اس کی پکڑ بھی اتنی زیادہ۔ قصہ لکھا ہے، ایک بزرگ نے رات کو ایک مرتبہ دودھ پیا، تھوڑی دیر بعد ان کو پیٹ میں درد ہو گیا، تو ان کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، آج دودھ پیا تھا نا، اس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوا۔ ٹھیک ہے، بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک عرصے کے بعد بزرگ کی وفات ہو گئی، اللہ کے پاس ان کو پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا لائے ہو میرے لیے؟ تو بزرگ نے اپنی زندگی کی عبادتوں کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا سب سے بہترین کوالٹی کی چیز توحید ہے، توحید پیش کرو۔ ساری عبادتوں کی جڑ توحید ہے تو میں توحید پیش کروں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ توحید لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا وہ دودھ والی رات یاد ہے تم کو؟ دودھ نے پیٹ میں دکھایا تھا یا میرے حکم سے ہوا تھا؟ یہ بس پکڑ ہو گئی توحید کے اوپر۔ یہ مایوس ہو گئے کہ جب توحید کا یہ حال ہے تو دوسری عبادتوں میں کیا پکڑ نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ اسباب کی حد تک دنیا دارالاسباب ہے، ہم اور آپ جو ہے اس کی طرف نسبت کرتے بھی ہیں، لیکن جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کی اتنی ہی پکڑ ہوتی ہے۔ کیوں ہمارے بن کر غیروں کی طرف نسبت کرتے ہو؟ دودھ کی حیثیت کیا ہے؟ وہ کسی کے پیٹ میں دکھا سکتا ہے، تم دودھ کو یاد رکھ کر دودھ کے رب کو بھول گئے۔ یہ چیز اللہ کرے ہم لوگ کم سے کم ہمارے ذہنوں میں یہ تو رکھیں کہ اس کو بھی حاصل کرنا ہے، تو پھر ہم قدم بڑھانا شروع کریں گے، ایک ٹارگیٹ ہوگا ہمارا، تو پھر ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ اور یہ جو روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نقل کی گئی کہ اس بندے نے صبح سے شام تک شہوت کو اور کھانے پینے کو میرے لیے چھوڑ دیا، اس میں ہمارے لیے اشارہ ہے کہ تم پوری زندگی اپنے لیے جینا چھوڑ دو، میرے لیے جینا شروع کرو۔ یہ ہے وفاداری۔ اور زندگی کے اندر صرف اللہ کے لیے جو کام ہوتے ہیں انہی کو اخلاص کہا جاتا ہے، انہی کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بھی مقامات ہیں، بہت سے بندے دوسروں کے مقابلے میں اخلاص میں بہت بڑے ہوئے ہیں، اور اسی کا وزن ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، 2 رکعت بھی انشاءاللہ کافی ہو جائے گی۔ 200 رکعت کے مقابلے میں 2 رکعت اخلاص والی کافی ہوگی آپ کو، لیکن اخلاص کا وزن ہے، آپ اس کو بھرو اپنی زندگی کے اندر۔ تو یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگیوں کے اندر سارے کاموں کی نسبت اللہ کی خاطر آئے، سب سے پہلے اللہ، پھر باقی ساری دنیا۔ کسی نے بہت پتے کی بات لکھی ہے، فارسی میں ہے کہ ہمارے انسانوں کے اندر تو بالغ کس کو کہا جاتا ہے؟ جس سے منی باہر آئے، اس کو بالغ کہتے ہیں، لیکن اللہ والوں کے یہاں بالغ وہ آدمی ہے جو منی سے باہر آئے۔ کیا مطلب منی سے؟ من فارسی کے اندر کہتے ہیں میں پنے کو، من یعنی میں، منی یعنی جس کو ہم کہتے ہیں آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ ہوں۔ یہ میں پنا جو ہے نا، اس سے جو آدمی باہر آ گیا وہ بالغ ہو گیا۔ اللہ کے نیک بندوں کے یہاں بالغ وہ ہے جو منی سے یعنی میں پنے سے باہر آ جائے۔ ہم لوگ سارے کاموں کی نسبت میں نے کیا اسی طرف کرتے ہیں۔ ہمارا رب شکایت بھی کرتا ہے اس کی کہ بندے کو جب اچھائی پہنچتی ہے نا تو پھر مجھ کو بھی بھول جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے تو بڑی بڑی دعائیں کرنے لگتا ہے ہم سے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي، جب ہم اپنی طرف سے اس کو نعمت دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بندے کا ہنر تھا، میرے آرٹ کی وجہ سے ملا، میں نے اتنی ڈگریاں حاصل کی نا، اس کی وجہ سے یہ سب چیزیں آئی ہیں۔ یہ اللہ شکایت کرتا ہے، فرماتا ہے بل ہی فتنہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب تک لے جانے کا یہ ذریعہ ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ دکھ میں اللہ اور سکھ کے اندر خود،
اللہ یہ فلسفہ چھڑوا دے ہم سے۔ اس نے شکایت کی ہے باقاعدہ قرآن کریم کے اندر کہ بندوں کا یہ حال ہے کہ جب اچھائی ہوتی ہے، بلائی ہوتی ہے، کشادگی ہوتی ہے، تو پھر جو ہے اللہ کو بھی بھول جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ یہ تو بندے کا کمال ہے، میرا ہنر ہے، میری آرٹ کی وجہ سے یہ چیز ملی ہے مجھ کو۔ اللہ کرے روزوں کی برکت سے ہم لوگوں کے اندر یہ ہر کام کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا آ جائے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کا ہر کام لوجہ اللہ ہو جائے گا اور اخلاص سے ہماری زندگی بھر جائے گی۔ آج تک تو ہم بولتے تھے کہ ہمارا عمل اخلاص سے بھر جائے، میری نماز اخلاص سے بھر جائے۔ ارے اپنی زندگی اخلاص سے بھر دو، پوری زندگی اخلاص سے بھر جاوے تب جینے کا اصل مزہ ہے۔ میں کیوں کسی کے لیے جیوں؟ ایک قصہ لکھا ہے، ایک بزرگ جو تھے ان کے پاس ان کا ایک شاگرد، ان کا ایک مرید آیا۔ وہ بزرگ جو ہے وہ اپنے مرید کو کہنے لگے کہ بندہ کبھی کھاتا نہیں، پیتا نہیں اور نہ ہی اپنی خواہشات پوری کرتا۔ تو پردے کے پیچھے سے اس کی بیوی تھی، وائف تھی، وہ سن رہی تھی۔ وہ اندر سے بولی کہ کھا کھا کر ہاتھی جیسا ہو گیا ہے اور کہتا ہے میں کھاتا نہیں۔ اگر تم شہوت پوری نہیں کرتے تو یہ قطار اندر قطار بچے کس کے ہیں؟ لائن میں پورے بیٹھے ہوئے سب بچے کس کے ہیں؟ اب وہ جو مرید تھا وہ سٹ پٹایا کہ کیا بات ہے، بزرگ کچھ کہہ رہے ہیں اور اندر سے کچھ دوسری آواز آ رہی ہے۔ تو اس نے ادب میں کچھ نہیں پوچھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بزرگ نے کہا کہ بھائی میں سمجھتا ہوں تم حیران ہو رہے ہو، اصل میں وہ کہہ رہی ہے وہ بھی سچ ہے کہ بچے دنیا والوں کے کہنے کے مطابق میرے ہیں اور میں بغیر کھا کے کیسے جی سکتا ہوں، لیکن میں نہیں کھاتا مطلب یہ ہے کہ اپنے واسطے کچھ نہیں کرتا۔ جب بھی کھاتا ہوں اللہ کے لیے کھاتا ہوں، جب بھی اپنی بیوی کے ساتھ اس کا حق کے صحبت ادا کرتا ہوں تو یہ نیت کرتا ہوں اے اللہ تو نے مجھ پر جو ہے یہ حق واجب کیا ہے، اس وجہ سے میں ادا کر رہا ہوں۔ تو جب میرے لیے ہوا نہیں تو میرا یہ کہنا بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ میں نہ کھاتا ہوں نہ شہوت پوری کرتا ہوں۔ جو کام اللہ کے لیے ہوا وہ میرے لیے آخر کیوں ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فلسفہ بھی سمجھایا۔ ہم لوگوں کا ذہن جو ہے کاغذ جب ایک طرف مڑ جاتا ہے تو آپ اس کو سیدھا کرو گے تو واپس اسی جانب مڑ جائے گا، اس کو سیدھا کرنا ہو تو الٹی جانب موڑ دو تو پھر جو ہے کاغذ سیدھا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کو ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کی صحبت کا حق ادا کرے اس میں بھی اجر ملتا ہے، اللہ کے یہاں ثواب ملتا ہے۔ صحابہ تھے، تعجب ہوا، حضرت ایک آدمی اپنی خواہش پوری کرتا ہے اس میں اللہ کے یہاں صدقے کا اجر ملتا ہے۔ اب دیکھیے یہ رسول کا حصہ تھا، میں اور آپ نہیں سمجھا سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ یہی شخص اس منی کو اگر غلط جگہ استعمال کرتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں؟ اگر زنا کرتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں؟ اگر وہ اللہ کے کہنے سے اپنی بیوی کا حق ادا کرتا ہے اس پر اجر ملے، تعجب کی کیا بات ہے؟ کام کی نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اللہ تیرے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ ابن الحاج نے اپنی مدخل میں لکھا ہے کہ بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کے موقع سے انسان یہ نیت کر لے کہ اللہ تو نے مجھ پر میری بیوی کا حق واجب کیا ہے، اسے ادا کرنے جا رہا ہوں۔ علماء نے یہاں تک لکھا کہ آدمی جاب پر جاتا ہے تو صبح سے شام تک مان لو 8 گھنٹے جاب کرتا ہے، وہ یہ تو روٹین کے مطابق ہے، لیکن اگر وہ جانے کے موقع سے یہ نیت کر لے کہ اللہ میرا اور میرے گھر والوں کا کھانا پینا اور ان کی ضرورتیں پوری کرنا تو نے مجھ پر فرض کیا ہے، اس فرض کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ یقین جانیے یہ 8 گھنٹے فرض ادا کر رہا ہے، نفل سنت نہیں، فرض ادا کرنے جا رہا ہے۔ مجھے بتائیے اگر یہ کھانا نہ لاتا، پینا نہ لاتا، گھر والوں کا خرچہ ضائع کرتا تو ایک فرض کا چھوڑنے والا ہوتا کہ نہیں؟ تو کام کرنے گیا، نیت کر لی، اس کے اندر اگر فرض کا اجر و ثواب ملے تو کیا دوری ہے اس میں؟ اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ سارے کاموں کو اللہ کی طرف منسوب کریں۔ ہم مومن ہیں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، ہم سب کو حکم دیا گیا ہے مانو اس چیز کو اور پہلے ماننے والے بنو اور کرنے والے بن جاؤ۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری پوری زندگی کو عبادت بنا دیں گے، پھر یہ پرسن اللہ کا ہو گیا۔
کسی اور کی طرف نسبت نہیں. اسی کو کہتے ہیں اللہ کا ولی، کہ فقط اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. اللہ تعالی ہم کو بھی بزرگوں کی زندگی کا ایک شمع نصیب کرے، جو وہ پوری زندگی پاتے ہیں ہم کو کچھ عرصے کے لیے دے دے. ایک ٹیس آ جائے گا تو پھر انسان اسی راستے پر چل پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك أتقلب في قبضتك وأصدق بلقائك وأؤمن بوعدك. أمرتني فعصيت ونهيتني فأتيت. هذا مكان العائذ بك من النار. لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك لست بإله استحدثناه ولا برب يبيد ذكره ابتدعناه ولا عليك شركاء يقضون معك ولا كان لنا قبلك من إله نلجأ إليه ونذرك ولا أعانك على خلقنا أحد فنشركه فيك تباركت وتعاليت فنسألك لا إله إلا أنت اغفر لي اغفر لي اغفر لي. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأقربائنا ولأزواجنا وذرياتنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأعمامنا ولعماتنا ولأخوالنا ولخالاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمن حق ومن علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني فإنما أنا بشر فأيما مؤمن آذيته أو شتمته أو لعنته أو جلدته أو اغتبته أو ضربته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك. اللهم إن لك علي حقوقا كثيرة فيما بيني وبينك وحقوقا كثيرة فيما بيني وبين خلقك. اللهم ما كان لك علي فاغفره لي وما كان لخلقك علي فتحمله عني. ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. لا رمضان کی برکت سے چھوٹے بڑے نئے پرانے تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری عبادتیں ہمارے روزے اس قابل تو نہیں کہ تیری شان عالی کے حضور پیش کیے جا سکے، لیکن ہے اللہ
تو کسی چیز کی قبولیت کے واسطے کسی شرط کا بھی محتاج نہیں۔ اے اللہ تو تو صورت پر عطا فرماتا ہے، ہماری ٹوٹی پھوٹی ان تراویح کو، روزوں کو قبول فرما لے۔ تیرے نیک بندوں کے اعمال تو جہاں قبول فرماتا ہے، ہم کمزوروں کے اعمال بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ رمضان کو ہماری زندگی میں اچھے انقلاب کے آنے کا، اچھے چینجز کے آنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ رمضان سے پہلے والی جو گناہ کی زندگی تھی اس کو رمضان کے بعد نیکی والی، بھلائی والی، تیری رضوان و رضا والی زندگی بنا دے۔ اے اللہ ہم نے اپنے لیے بہت جی لیا، اے اللہ اپنے نفس کے ٹیسٹ کے لیے بہت کچھ نافرمانیاں بھی کر لی، اے اللہ آئندہ نہیں کریں گے۔ اے اللہ تیرے حضور ناک رگڑتے ہیں، توبہ چاہتے ہیں، یا الہ العالمین ہماری توبہ کو قبول فرما۔ پوری امت کی جانب سے ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ناک رگڑتے ہیں، پوری امت کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارا پیارا رب ہم سے ناراض ہو گیا، اے اللہ ہم نے بھی کبھی خیال نہیں کیا کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو رہا ہے، بس نفسانی خواہشات کے پیچھے ہم لوگ پڑے رہے۔ اے اللہ آج تو نے سوجھ عطا فرمائی ہے، اے اللہ ہم تیرے حضور اے اللہ معافی مانگتے ہیں، اے اللہ بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ اپنا کرم فرما دے، معافی مغفرت کی بھیک عطا فرما دے۔ ہماری جولیاں خالی ہیں، پوری امت کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری جولی کو مغفرت کی بھیک سے بھر دے، درگزر فرما دے، بڑے چھوٹے نئے پرانے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم نے تیرے بھی بہت حقوق پامال کیے، تیرے بندوں کو بھی بہت ستایا، اے اللہ ساری مخلوق کو ہم نے بہت ستایا، اللہ ہماری وجہ سے تیری گونگی مخلوق کے لیے دانا پانی بھی کتنی مرتبہ بند ہوا۔ اے اللہ تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، اور ان مخلوق کے حقوق کے سلسلے میں جو ہم نے حق تلفیاں کی ہیں ان سے معافی تلافی کی توفیق عطا فرما۔ جو تجھ تک پہنچ چکے ہیں ان کو ہماری طرف سے راضی فرما دے۔ اللہ یہاں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور نیک مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ ہم میں بہت سے بیمار ہیں، ان کو شفا نصیب فرما۔ مقروضین کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما۔ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں جس پریشانی میں مبتلا ہو اس کی اس پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ پوری امت پر رحم فرما دے۔ اے اللہ ساری دنیا نے اپنے یہاں اپنے در سے ٹھوکر مار کر بھگا دیا، لیکن جس کو تیرا در حاصل ہو اسے کسی کے در کی کیا ضرورت؟ یا الہ العالمین بے شک ہم ہی راستہ بھول گئے تھے، تو ہم کو معاف فرما دے، تو معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرے در ہی کا ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ در در کی ٹھوکر کھا کر بھی ہم لوگ نہیں سمجھتے، اے اللہ ایک تیرے ہی در کا بنا دے۔ اے اللہ کبھی یہ در چھوڑنے والے نہ ہو، ایسی توفیق مرحمت فرما۔ اللہ پوری امت پر ایک نظر رحمت ڈال دے۔ اے اللہ اپنے غضب کو ختم فرما دے۔ اے اللہ بے شک اسباب غضب ہم نے اختیار کر رکھے، ہم معافی مانگتے ہیں، تجھے تو معافی بہت پسند ہے، اے اللہ تو عطا فرما دے۔ ہمارے ہاتھ نیچے جائیں اس سے پہلے پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، وما ذلك على الله بعزیز انك على كل شيء قدیر۔ اللہ جو کوئی نہیں کر سکتا وہ تو کرتا ہے۔ اللہ ایک عام معافی کا اعلان فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے، اور آئندہ تیرے لیے جینے کی توفیق مرحمت فرما۔ اللہ یہ جو کچھ تیری شریعت کی تعلیمات ہیں ہماری زندگیوں کے اندر اتار دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔